الزام کے یعنی کسی مدعی کے انہوں نے وہ الزام لگائے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے خلاف کسی پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں۔ ہم قوم کو اشور کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کلپریٹ ہوا تو اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن یہ ایک نیا کام ہے کہ دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا آئی ٹی کی کمپینز ہیں یا اے آئی کی کمپینز ہیں، اس کے ذریعے پبلک اوپینین مولڈ کرتے کرتے آپ فیک نیوز کو اس قدر حاوی کر گئے، اس قدر وہ اوپر چڑھ گئی ہیں کہ ہم حقائق ڈھونڈتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، اور جھوٹ کے سہارے ہم اپنے تاثرات کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو اوپینین بلڈ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری وکٹری ہے۔ جھوٹ کے سہارے، غلطیوں کے سہارے، اس طرح ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے غلطیوں پہ مبنی جو پرسیپشن ہے وہ کھڑا کر کے نہ کسی جماعت کا فائدہ ہے، نہ اس سماج کا فائدہ ہے، نہ جمہوری نظام کا فائدہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 9 تاریخ سے پہلے یہ جو کچھ اس ملک کے اندر تماشا لگایا پی ٹی آئی نے، کیا ہوا تھا اس دن؟ عمران خان گرفتار ہوئے۔ عمران خان کی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری پہ تو عدالتیں فوری حرکت میں آ جاتی ہیں، دن رات عدالتیں کھل جاتی ہیں، ان کو تو وہ مانگے ہوئے ریلیف بھی مل جاتے ہیں اور بن مانگے بھی مل جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو کیا ہو گیا؟ کیا اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، یا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے پہلے بھی اور بڑے بڑے قادر لوگ اس ملک کے گرفتار ہوئے، جیلوں میں رہے؟ بھٹو صاحب گرفتار ہوئے، بی بی شہید گرفتار ہوئی، نواز شریف گرفتار ہوئے، کون کون ہے اس ملک کے اندر؟ زرداری صاحب کتنا عرصہ ہے، باقی بے شمار کیا آتے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آمرانہ رولز کے خلاف کون سا جمہوری بندہ ہے جس نے سزائیں نہیں پائیں یا جیلیں نہیں کاٹی، گرفتاریاں نہیں جھیلیں؟ لیکن یہ اس کے اوپر جو کچھ ہوا، کیا اس سے پہلے بھی کوئی کریک ڈاؤن تھا؟ کیا 9 تاریخ سے پہلے بھی ان کے کارکن گرفتار ہو رہے تھے؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کے خلاف جو ہیٹ پر سپیچ کے اوپر چل رہی تھی، کیا ان کے خلاف کو اس وقت بھی تادیبی کارروائی تھی؟ کیا تھا؟ جن لوگوں پہ باقاعدہ الزامات تھے ان کے بارے میں بھی، یعنی اگر آپ کو آج القادر ٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں یا بلایا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ 9 تاریخ کے بعد کھلا ہے، اس سے پہلے اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، اور کسی کو پوچھا نہیں گیا، کوئی اچانک چھاپے نہیں مارے گئے، کوئی شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں کیے گئے، بلکہ سالڈ ایویڈنسز اکٹھے کیے گئے۔ سارا ملک ہمیں کہہ رہا تھا، آپ میڈیا والے دوست بھی پوچھ رہے تھے، سیاسی لوگ بھی ہمارے اپنے کارکن ساتھی ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ عمران خان تو جو پکڑتا تھا پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا تھا، آپ ابھی تک کسی کو پکڑ نہیں رہے ہو۔ انہوں نے یہ کچھ کر دیا، پکڑ نہیں رہے ہو۔ اور ہمارا یہی موقف تھا کہ وہ غلط کرتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اگر کسی کے خلاف کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادتی نہیں کریں گے، ہم پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے، اگر سبسٹنس ہوا، ایسنس ہوا تو یقیناً قانون کے مطابق کارروائی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جب مختلف فوجی تنصیبات پہ یا ان کے ہمارے جو مختلف ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہوئے، سول بلڈنگز ہماری جلائی گئی، گھراؤ ہوئے، سب کچھ ہوا، اس دن سے ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ بڑی توہین کی گئی۔ میجورٹی میں تو خواتین کو، میں آپ میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں، میجورٹی میں تو خواتین کو آپ نے کور کیا، ہر ایونٹ کور کیا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں خواتین کی، لیکن خواتین کی گرفتاریاں خواتین کی پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ ایک آدھ ایونٹ ایسا ہوا جس میں مرد پولیس والوں نے بھی خواتین کو پکڑا۔ اب دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ کرائی گئی کہ جی خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی، جو بھی ہے اس نے غلط کیا صحیح کیا، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اس کو بالوں سے پکڑا گیا، جس کی ہم نے مذمت کی کہ یہ بڑا غلط حرکت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کا سپونٹینیس ایکٹ
वो खातून पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, उन पे दुपट्टे फेंक रही थी, उन पे पत्थर फेंक रही थी, और वो बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब एक बंदे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक गलत हरकत कर दी। लेकिन क्या ये हुकूमत की पॉलिसी थी? क्या ये पुलिस के इदारे का ओवरऑल कोई रिकॉर्ड प्लान था? क्या ये आईजी ने या किसी सीनियर अफसर ने कहा हुआ था, या एक पुलिस के कांस्टेबल का, जो मेरी तरह आपकी तरह हमारे नौजवानों की बच्चों की तरह है, उसने कोई हरकत उससे हो गई, और वो भी गालियों के जवाब में, तौहीन के जवाब में। और मैं पूछता हूं आज सारी दुनिया के लोगों से, अमेरिका की पुलिस वालों को गालियां दो तो बर्दाश्त करते हैं? स्कैंडिनेविया की पुलिस बड़ी मुहज्जब है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारो तो वो आगे से खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं आइए, अच्छा आप आपको फूल पेश करते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते और गर्दन से पकड़ के जमीन पे फेंक लेते हैं, और कोई तमीज नहीं होती। आज हमें सारी दुनिया कह रही है खवातीन का एहतराम, कोई तमीज नहीं होती वहां पे खवातीन का और मर्दों का। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। हम एक मगरबी मुआशरा नहीं है, हम मशरकी सोसाइटी है। हमें अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माओ का एहतराम करना है, बच्चियों का। लेकिन हमारी माओ बहनों बेटियों को भी एहतराम कराना है, उनसे भी गुजारिश है। हमें बड़ी खुशी है, कोई मुआशरा ऐसा नहीं चल सकता जहां पे औरत और मर्द दोनों गाड़ी के 2 पहियों की तरह ना चले। पीपल्स पार्टी का तो ये यकीन है। लेकिन आप सियासी अमल में आती हैं तो आपको अपनी डिग्निटी का, अपने एहतराम का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आपको नौजवान बच्चों की तरह, लड़कों की तरह, मर्दों की तरह अगर आप बिहेव करेंगे, उसके जवाब में अगर कोई हरकत ऐसी होती है तो फिर ये सियासी अमल होगा। ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा उसका, उनको भी लिहाज रखना है। और हमें बहुत एहतराम है, हम बहनों बेटियों वाले हैं, बच्चों वाली हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक हमें जो सुनाते हैं, हम तो उन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी क़यादतों को। यहाँ तो किसी को एक दिन जेल में रखा गया तो उनकी चीखें निकल गई, हमारी कायद को तो महीनों नहीं सालों सक्खर की C क्लास जेल में रखा गया, 45-40 डिग्री टेम्परेचर पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जवान साली में, हमने तो कभी इस पे एतराज नहीं किया था। लेकिन ये नहीं है कि अगर वहां हुआ था तो आज भी हो, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अब नहीं होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, इसी लाहौर शहर में लाठियां पड़ी, सर फटे। कौन सा हमारा कायद है, कौन सा हमारा लीडर है? हम तो फांसियों तक गए, हम सारे, हम पे तशद्दुद हुए, हमारी खवातीन के किलों में बंद की गई। उस वक्त तो आलमी ज़मीर नहीं जागा था। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कहें कि आज भी ऐसा, नो, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ था, आज जुल्म नहीं होगा। हम इशोर करेंगे कि जुल्म नहीं होगा, लेकिन कानून का अपना रास्ता है, कानून को अपना रास्ता लेना है। मैं फिर कहूँगा, अगर किसी के पास सबूत है तो उस सबूत को सामने लाए, और अगर कहीं कोई भी ज़रा भर किसी खातून की इज्जत का सवाल पैदा हुआ तो मैं पहला बंदा हूँगा, हम आगे बढ़ के उन हाथों को पकड़ेंगे, बिल्कुल कानून की जद में लाएंगे और उनको सजावार ठहराएंगे। ये जो इल्ज़ामात की एक बारिश है, मीडिया का एक इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल से एक गलत परसेप्शन है जो खड़ा किया जा रहा है। सियासी जमात, ये भी आप आजकल बड़ा है कि जी सियासी जमातें टूट रही हैं और एक जमात टूट रही है और ग्रुप बन रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई, अगर पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, और बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जरा याद कीजिए ना 2018 में कौन सी जमात है जहां से लोगों को भेज के जहाज भेजे गए थे? अगर हमारे लोग गलतियां कर गए, वो किसी असूल के तहत नहीं गए थे, वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे। उन्हें पता था इमरान खान कितना इनकलाब लाएंगे, तो उनको शक पड़ गया था कि उन्हें सीटें वहां से मिलेंगी, वो सीटें लेने गए थे। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान और उनकी जमात का एक्सपोजर हो गया, पता चल गया कि क्या है। अगर अब वो वापस अपने घर आते हैं तो ये हमारे ही लोग थे। कल हमारे जाने पे तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी हमारे से, आज अगर वापस आ रहे हैं तो बहुत एतराज़ हो रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। बट इवन देन हम जमातों के ऊपर पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है, अगर किसी ने कोई कानूनी तौर पर जुर्म किया है, उसके ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल के नतीजे में
ان کو جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بہت ڈبیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ، بڑا مشکل لمحہ ہے. ہم ساری زندگی فوجی رول، فوجی عدالتوں، خصوصی قوانین ان کے خلاف رہے، ان کو رجسٹ کرتے رہے، اسمبلیوں میں بھی کرتے رہے، ایسی قانون سازی کے بھی خلاف رہے، اس لیے کہ یہ قانون ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے، سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں. بٹ ایون دین آج اگر اس وقت ملک کے اندر کوئی نیا قانون بنایا گیا ہے، یقیناً پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک بڑا خوفناک دن تھا یہ جو حرکت کی گئی ہے. اور یہ حرکت کو اسپونٹینیس کوئی لڑکوں کا، چند لڑکوں کی یہ نہیں تھا کہ اسپونٹینیسلی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کچھ حرکت کر دی. اگر لاہور میں لوگ نکلتے ہیں، ادھر لبرٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر زمان پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں، منزل ایک ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے. پکڑا کس نے ہے؟ رینجرز نے. مال روڈ کے اوپر ڈی جی رینجرز کا گھر ہے، وہاں تو کوئی آواز نہیں آتی، وہاں تو نعرہ نہیں لگتا، اس طرف کوئی رخ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہیں ہوتا. پولیس کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگتا، لیکن قائد اعظم کے ہاؤس پہ جا کے اٹیک کرنا ہے، سب کی منزل وہ ہے. کراچی میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے. میاں والی میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے. فیصل آباد میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے. پشاور میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے. دیر میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے. کیوں؟ there is a method behind this madness. اس کو ایکسپلور ہونا چاہیے. اور یہ قانون ہے ملک کا. اس وقت یہ اچھا ہے برا ہے، قانون ہے. ہم کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے، ہم کسی نئے قانون کے تحت لوگوں کو نہیں لا رہے. 3 طرح لوگوں کے ٹرائل ہونے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے. پہلا سول لا، کرمنل لا کے تحت جن لوگوں کے عام جرم ہے، کسی نے سڑک بلاک کی، کسی نے کچھ کیا، ٹریفک ہیزارڈ ہوا، اس کے خلاف. سوشل میڈیا کے لاز کے خلاف اگر کسی نے اس میں استعمال کیا ہے. اور اگر کوئی ایکٹ آف ٹیرر ہوا ہے تو ATA کے قانون کے تحت، جو آلریڈی قانون ہے ملک کا. اور اگر کوئی بندہ کسی کا کیا ہوا جرم آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو وہ بھی پہلے اس سول کورٹ کو سیٹسفائی کیا جائے گا کہ یہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے جرم، تب اس کی ہینڈنگ اوور ہوتی ہے. اس کا ٹرائل ہوگا. اس ٹرائل کی پہلی اپیل آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. لیکن ہم نے یہ انشور کیا ہے، یہ ہمارے دور میں ہی ہوا، کہ اس کے خلاف آرمی چیف کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی. ہائی کورٹ کی اپیل کے بعد اس کی سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی. اگر ملٹری ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ ملٹری وہ اس قانون کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو 2 نہیں 3 اس کو اپیلیں اویلیبل ہوں گی. ATA کے تحت 2 اپیلیں، ATA کے قانون کے تحت یا کرمنل لا کے تحت 2 اپیلیں. یعنی جو ٹرائل کورٹ کرے گی، پھر ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. یہاں ملٹری کورٹ کرے گی، اس کی اپیل آرمی چیف کے پاس، اس کی اپیل ہائی کورٹ میں، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں. یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس قانون کا جو ماضی میں استعمال ہوا وہ بہت خوفناک ہے. ہماری بڑی سینسٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ، اور ہم دنیا کو بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں نا کچھ اور زیادہ بڑا ہائپ ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہر بندہ بڑا جناب آج کل اس پہ شور ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس، بھائی ہم سب سے زیادہ ہیومن رائٹس والے، ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، مائنورٹیز کے، ہم کس کے؟ ہم تو اس ملک کے اندر وہ طبقات جن کو لوگ ہاتھ لگانا، ان سے ہاتھ ملانا قابل نفرت سمجھتے تھے، ہم تو ان کو بھی سینے سے لگا کے چلنے والے ہیں کہ جناب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ کہ جی پاکستان میں بہت ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، بڑی جناب یہ قانون سازی، یہ سزائیں ہو رہی ہیں. بھائی دنیا ہمیں سمجھانے سے پہلے یہ ضرور سنے، برطانیہ میں وائلنس ہوا، لندن میں رائٹس ہوئے، دن رات عدالتیں لگیں، اسپیشل قوانین کے تحت 24/7 سپیڈی جسٹس، کوئک سزائیں دے دی گئیں. کوئی عورت مرد کی تمیز نہیں، بچے بوڑھے کی تمیز نہیں کی گئی. امریکہ کے اندر وہاں رائٹس ہوئے، وہاں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، ٹرمپ کے حامیوں نے کیا،
اس کے لیے اسپیشل ٹرائل، اسپیشل عدالتیں بنی، اسپیشل کورٹس لگائی گئیں اور بلا تمیز سب کو سزائیں دی گئیں۔ پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے، اس قانون سے بیانڈ اگر کوئی بات ہوتی ہے، اگر کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے تو اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں امریکہ کی عدالتوں سے زیادہ آزاد ہیں۔ وہاں تو عدالتیں کوئی قانون بن جائے تو اس کو دیکھتی ہیں نا، یہاں تو ابھی قانون بنا نہیں ہوتا تو عدالتیں اس کو سٹے کر لیتی ہیں۔ یہاں تو اس حد تک عدالتوں کے پاس اختیارات ہیں۔ سو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے، اور ایک ذاتی وضاحت بھی آپ سے کرنی ہے آپ کے ذریعے۔ پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ سے سوال ہو رہا تھا اسی طرح کا کوئی، تو میں نے کہا جی کہ وائلنس جو ہے یہ ریاست کا اختیار ہے، یہ میں نے اردو میں گفتگو کرتے ہوئے ایسے کہہ دیا۔ اس میں بڑی لیدیں ہوئی، بڑا تبصرے ہوئے، مجھے بھی دوستوں نے کہا، میں نے اس کو تھوڑی سی وضاحت کی۔ تو میں آج آپ کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لاء میں، پولیٹیکل سائنس میں، میکس ویبر کی جو ہے تھیوری، اس کے تحت یا باقی جگہوں پہ بھی یہ باقاعدہ پڑھایا لکھایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ کہ اسٹیٹ ہیز ایبسولوٹ مونوپلی آن وائلنس۔ اس کو اس ریفرنس میں نے کہا کہ ریاست کا اختیار ہے وائلنس، اس کے پاس ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسفل مینز کے علاوہ ریاست ڈنڈا مارتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، آنسو گیس، یہ وائلنس کا ایک رنگ ہے نا، لوگوں کو قانون کے اندر ہے، کیونکہ اس کو اختیار ہے۔ یہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کر سکتی ہے، یہ حکومت کا، ریاست کا اختیار ہے، یہ کسی انڈیویجول کا، کسی گروپ کا، کسی جماعت کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ روز ہماری عدالتوں میں، یہ میڈیا میں، یہ ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے اسکالرز ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میرے خلاف پتہ نہیں کیا 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 گیا کہ جی یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی، دیکھو یہ کہتا ہے وائلنس وائلنس۔ تو بھائی وضاحت صرف یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ قانون کا یا ریاست کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپروپریٹ یوز آف فورس کر سکتی ہے، اپروپریٹ یوز آف فورس کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو کتابوں میں لکھا ہوا، پڑھایا جانے والا، دنیا میں استعمال ہونے والا جو ایڈیم ہے وہ یہی ہے جو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا، آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے۔ باقی بڑے بڑے دانشور ہیں، وہ اس کی چاہیں اپنے طور پہ توجیحات کر لیں، مرضی والے۔ حسن صاحب نے دو بڑی تفصیلاً گفتگو کی قاہرہ صاحب نے، اور میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو حالات جس سے پاکستان گزر رہا ہے، جو انارکی اور انتشار کی سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، بالکل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو میئرز لیے، جو اس کے وہ کر سکتے تھے ایک قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، انہوں نے کیا۔ اور اس پہ جو انٹرنیشنلی بڑا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کی گئی جی کہ یہ وائلیشن ہے، اور کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ڈیمانڈز آتی تھیں کہ ہم آپ کا لون اور آپ کی جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول یا وہ ایک ساتھ ہم تب جاری کریں گے جب قانون کے وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور انتخاب ہوں گے، یعنی کہ ایسی چیزیں بھی انہوں نے کہی جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھی۔ تو میں اتنی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اگر فوجی تنصیبات پہ حملے ہو جائیں، یہاں پہ بغاوت ہو جائے، یہاں پہ لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسایا جائے اور حکومت آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ میں اس ساری دنیا کی توجہ آج کشمیر پہ دلوانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر پچھلے کئی سالوں سے، وہاں پہ کئی دہائیوں سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کیا وہ ان کو نظر نہیں آتی؟ چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، جو کچھ وہاں ہوا، جو اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر شیطانیاں گھولی ہوئی ہیں، کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی؟ تو میری ان تمام ممالک سے جو فورن فنڈنگ بھی کرتے تھے، پاکستان کے اندر انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں، ان کو کم از کم بات کیا گیا۔ گو کہ خوش آئین ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پر توجہ دی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی، لیکن میں اس کو بڑے دوسرے انداز سے بھی دیکھتا ہوں۔
اور جیسا کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ لکھ کے تو مجھے 4 پیجز کی تقریر دی جاتی ہے، فیصل میمن صاحب بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں، کہ اس میں بہت سارا پہلا پیراگراف ہوتا ہے جس کی تقریب ہے اس کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد آگے والی میں اپنی خود کی تعریف ہوتی ہے کہ جی جب سے ہم آئے ہم نے پاکستان بدل دیا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مطلب آج جس تقریب کا میرے حساب سے انعقاد ہونا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ٹیلنٹ ہیں، یہ جو بچے ہیں، میں ان کو ڈسیبل کبھی نہیں کہتا، آج ہم نے ان کے لیے ایسا کوئی اہتمام کیا ہے کہ انہیں کہیں بڑی جاب میں گورنمنٹ کی رکھا ہے، یا ان کو باہر بھجوایا جا رہا ہے، یا ان کے لیے کاروبار کا ہم نے کوئی انتظام کیا. یہ جو پاکستان نے 75 سال میں چیزیں نہیں کی نا، وہ ان چیزوں کے اوپر ٹائم لگایا ہے. اب ویل چیئر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اگر ڈسیبل تھا یا ہے تو یا تو بچپن میں ہی اسے یہ گورنمنٹ کو، ریاست کو پرووائڈ کرنا تھا، اور یا جس دن ایڈمیشن ہوا تھا کسی بھی یونیورسٹی میں تو یہ تو اسٹاک میں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے دن وہ اپنی گاڑی سے اترتا تو وہ اس ویل چیئر پہ آتا. اسے اس ویل چیئر کے لیے کسی تقریب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ریاست کا کام ہے. ہم ریاست کے کاموں کے لیے بھی تقریبوں کا انعقاد کرتے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سے میں گورنر سندھ بنا ہوں، جب بھی کسی ایوارڈ دینے اور لینے کی تقریب میں جاتا ہوں تو یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ ایسا کیا ترقی کی ہے جو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں لیے. ہاں، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم فرسٹ آئے تو اس کو ضرور ایوارڈ ملنا چاہیے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پابندی ہونی چاہیے کسی بھی عوامی گورنمنٹ نمائندے کو کسی ایوارڈ لینے کے لیے. وہ اس لیے کہ 75 سالوں میں ہم نے ان سب کے لیے کیا کیا ہے، پاکستان کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی دربار ہال میں آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ ڈسیبلٹی پہ بڑا کام کرتے ہیں، بہت خوش آئین بات ہے. تو میں بھی اس تقریب میں 10 منٹ بیٹھ گیا تو محترم پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے نادرا والوں کو بلا کے پچھلے دن میٹنگ کی اور کہا کہ جو ڈسیبل بچے ہیں ان کا جو آئی ڈی کارڈ میں نام ہے وہ ڈسیبل کا خانہ 18 سال کے بعد رکھا جائے یا 9 سال میں رکھا جائے. تو کچھ میرے پاس یہ والی تجویز آئی ہیں. جب انہوں نے بات کر کے ختم کی تو میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب مجھے 1 منٹ ذرا بولنے دیں. عموماً جب پریزیڈنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بات نہیں کی جاتی، لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے جب مائک دیا تو میں نے اسی دربار حال میں کہا تھا کہ ڈسیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، ڈسیبل ہم خود ہیں. جو قوم 75 سالوں میں یہ طے نہیں کر پائی کہ آئی ڈی کارڈ میں نام 9 سال میں ہوگا اور 18 سال میں ہوگا، وہ کیا کرے گی ان کے لیے؟ یعنی ابھی تک ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکے کہ یہ آئی ڈی کارڈ میں کون سی ٹائم پر یہ چیز لکھنی چاہیے. تو بدقسمتی تو ہے ہم سب کی کہ جو کام ریاستوں کو کئی 100 سال یہ حکومتیں بننے کے بعد ہو جانا چاہیے تھا، ان کی تقاریب بھی آج ہو رہی ہے. حالانکہ خوش آئین بات ہے، ہونا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو بھی یہ ویل چیئرز ملی ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ یہ کوئی تقریب کس چیز کی ہے. اس میں تو ہمیں آپ کو کچھ دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو یہاں تک پہنچے ہیں جس کوشش سے، جیسے میری اس بہن نے بات کی کہ ان کے لیے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی سب کچھ ہیں. اور آج ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ ویل چیئر لے کے دیے، لیکن کیونکہ سارا نظام ہی ایسے چل رہا ہے اور اس کو شاید پتہ نہیں کب تک ایسے چلنا ہے. ہاں، یہ چینج ہو سکتا ہے اگر آپ ہم سب ٹھان لیں.